بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پہ جس چیز کی بحث فرمائی ہے اس مقام پہ وہ اتفاقات کی تمہید ہے، اور اتفاقات کا مطلب یہ ہے کہ وہ تدابیر اختیار کرنا جس کی وجہ سے پبلک کو نفع پہنچے، اور پبلک کو جو بھی چیزیں نفع دیں اللہ تعالی کی خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالی ایک حکم دیتے ہیں اور فقہاء اور ان سے بھی پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اور تبع تابعین اس حکم کا اپنے معاشرے میں نفاذ دیکھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اور بسا اوقات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل اللہ کی طرف سے پیغام دیا جاتا تھا کہ عمل یوں نہیں یوں کریں، اور اس کی ایک مثال جو اسد الغابہ میں آئی ہے وہ بنیادی طور پہ اسماء الرجال کی کتاب ہے، لیکن اسماء الرجال کی کتابوں میں ایک کمال کی چیز یہ بھی ہے کہ وہ بہت سی احادیث اور آثار نقل کرتے ہیں، اور وہ احادیث اور آثار عام کتابوں میں نہیں ملتے، تو اس لیے جو آدمی یہ چاہے کہ آثار پہ خاص طور پر اس کی نظر چلی جائے تو اسے چاہیے کہ مصنف عبدالرزاق اور ابن ابی شیبہ کے ساتھ ساتھ اسماء الرجال کی کتابیں پڑھے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں مستقل باب باندھا ہے، جس کو کوئی آدمی پڑھے تو لگتا یہ ہے کہ کفر سے کم کوئی مقام نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مرتب کیا گیا ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے ان کے نزدیک معاذ اللہ برے آدمی تھے کہ کتاب و سنت کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حنیفہ اس میں یوں مخالفت کرتے تھے، ابو حنیفہ اس میں یوں مخالف تھے، حالانکہ کوئی شخص مومن ہونا اس کے وہم و گمان میں نہیں آتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچے اور وہ جان بوجھ کر مخالفت کرے، اللہ یہ کہ نفس کا غلبہ ہو یا وہ اس کی کوئی توجیہ کرتا ہو، تو ایسی ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اور بعد کے محدثین نے اس کا جواب لکھا ہے۔ آخری زمانے میں زاہد الکوثری نے اس کا جواب بڑی تفصیل سے لکھا ہے، کیونکہ توہین کے مدارج ہیں،
اور توہین کے مدارج کا مطلب یہ ہے کہ ایک جاہل آدمی جس چیز پر فخر محسوس کرتا ہے، صاحب علم اس کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ صاحب علم اس کا تذکرہ ہی برا سمجھتا ہے۔ ایک جاہل آدمی کے لیے زندگی کا سرمایہ اور اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ وہ گالیاں بکے۔ وہ یہی کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جاہل آدمی اپنی اہمیت ثابت کرتا ہے، اور شریف آدمی ان گالیوں کا سوچ بھی نہیں سکتا جو وہ دیتا ہے۔ تو علم جو تہذیب سکھاتا ہے وہ یہ چیز ہے، کیونکہ دنیا میں ہر آدمی دو مراحل میں سے کسی ایک مرحلے پر ہے، یا تو وہ سکھا رہا ہے یا سیکھ رہا ہے۔ کیونکہ انسان علم کی وجہ سے تہذیب میں آتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جو کچھ انہوں نے اتہامات لگائے کہ یہ ہے سنت اور یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے سنت اور یہ حضرت امام کا فتویٰ، یہ تو ہم ادب سے کہہ رہے ہیں، تو صاحب ابو حنیفہ نہیں، ابو حنیفہ ہی، ابو حنیفہ ہی۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ اتفاقات معاشرے میں لوگوں کے جینے کے لیے سہولت کے اقدامات ہیں۔ ابن اسیر نے لکھا ہے اسد الغابہ میں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں فوج لڑانے کے لیے ایک عریش میں تشریف فرما تھے، اور چادر تانی گئی تاکہ گرمی سے بچاؤ ہو اور آپ فوج لڑائیں۔ آپ فوج کو کھڑے دیکھ رہے تھے، لڑا رہے تھے، کہاں آگے جانا ہے، کہاں پیچھے، کس کو کہاں رکھنا ہے۔ تو اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم دھوپ میں لڑ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہیے، مناسب نہیں ہے کہ آپ سائے میں ہوں اور وہ دھوپ میں ہوں۔ یہ ایکویلٹی ہے، مساوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریش سایہ دار جگہ چھوڑی اور دھوپ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ دیکھیں کہ ان کا قائد اور ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اور اپنے درمیان کوئی فرق نہیں کر رہا۔ لیڈرشپ ہے، لیڈر اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے، قائد میں اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان تو سوچتا ہے کہ اگلا الیکشن کیسے جیت لوں، اور سیاستدان سوچتا ہے کہ اپنی پارٹی کا نفع کس میں، عہدے کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ اور ایسے ممالک بھی ہیں جہاں سیاست منافقت سے شروع ہوتی ہے اور تجارت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی آغاز منافقت سے ہی ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، کچھ حقیقت ہے اور دکھاتے کچھ ہے، اور آخر پہ جا کے سارے ووٹ 2-4 اسمبلی کی سیٹیں ان کے سودے کراتے ہیں کہ اگر یہ وزارت دے دو تو ہمارے اتنے ہیں، میرے پاس اتنے آدمی ہیں، میرے پاس اتنے آدمی ہیں۔ اور قائد وہ سیاستدان سے بڑی چیز ہے، وہ قوم کا سوچتا ہے، وہ اپنے وطن کا سوچتا ہے، وہ آئندہ نسلوں کا سوچتا ہے، اور جو 100 سال بعد چیز ہونی ہے وہ اس کو لا کر آج آئینے میں دکھاتا ہے کہ بچوں یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ اس لیے
اگر تم یہ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس لیے جتنے لوگ یہ پیٹتے ہیں کہ ہمیں کوئی قائد نہیں ملا 70 سال میں اور 60 سال میں، اور پاکستانی قوم اور یہ قیادت کوئی نہیں کر سکا، ہم اس کو الٹا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قیادت عوام سے پیدا ہوتی ہے، قوم نہیں ملی۔ قوم اگر اچھی ہوتی نا تو قیادت ہوتی، انہی میں سے نکلنا ہے قیادت۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ، قیادت، قوم ہر ایک کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی راہ ڈھونڈتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ بھی دھوپ میں، تاکہ قیادت اور اتباع کرنے والے یہ دونوں ایک دوسرے میں گھل مل جائیں۔ ان ارتفاقات کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کی دیت کتنی ہے۔ دیت متعین بھی ہے، پاکستان کے آئین میں بھی متعین ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ قتل پہ، خون پہ کتنے پیسے ادا کیے جائیں گے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول حنفی فقہ میں سب سے بہترین ہے۔ انہوں نے کہا دیت وہ ہے جس پہ فریقین کا اتفاق ہو جائے۔ چلو، اپنے زمانے میں اس پہ تھا، ہمارے زمانے میں دیت میں اتفاق ہو جاتا ہے، اور آدمی مارا گیا، اس سے کہا جی 1 کروڑ روپیہ لیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، معافی، دیت وہی، اتنے ہی پیسے دیے جائیں گے۔ یہ سب ارتفاقات کی صورتیں ہیں جسے شریعت نافذ کرتی ہے۔ اسی لیے اتنا بڑا دماغ تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے جو چیزیں کتاب و سنت میں بالکل واضح تھیں، اس میں بھی ان نصوص کے ہوتے ہوئے بھی حالات کے مطابق ان کو تطبیق دیا۔ آپ دیکھتے نہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ان کے گھر والوں نے فارغ کر دیا تو تالیف قلب کے لیے، ان کا دل پرچانے کے لیے انہیں پیسے دو۔ گال دیا گھر والوں نے، اب وہ آدمی کہاں جائے کہ ان کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ایسے ایسے حالات ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اسلام کے لیے مال خرچ کرتے تھے، اب اسلام کو کوئی ضرورت نہیں رہی، دین قبول کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اب تم چاہو کہ تمہیں پیسے بھی دے دیں دین قبول کرنے پہ، ہم یہ نہیں کرتے۔ تو یہ بالکل ہی ایک الگ چیز ہو گئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قرآنی حکم کے کو دیکھتے اور پیش نظر رکھتے ہوئے اس میں اپنے زمانے کے مطابق تطبیق دی کہ دیکھو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ چیزیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو اہل تشیع نے بعض جگہوں پر جمع کر کے ان پر الزام لگایا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف عمر رضی اللہ عنہ کا رویہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کتاب کہتی ہے کہ والمؤلفۃ قلوب، اور ان کے دل کی تالیف بچانے کے لیے زکوٰۃ، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس حکم کو منسوخ کیسے کر سکتے؟ بہت چیزیں ایسی ان کی ملیں گی کہ انہوں نے اپنے دور میں ایسے کام کیے۔ اسی لیے حنفیہ نے اصول یہ لکھا ہے کہ حکمران وقت
اس کی خواہش یا پھر فتنے سے بچنے کے لیے اگر توسع اختیار کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وہ کہتے ہیں حکمران وقت ایک چیز کہتا ہے جو حرام کے درجے میں نہیں ہے، حلال اور جائز ہے، اس کی روایات مل جاتی ہیں، اور مستحب کے درجے کی چیز ہے، سنت موقدہ کے درجے کی چیز ہے، اور دوسری طرف بھی سنت ہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو اپنا لیا جائے۔ کیوں ضروری ہے کہ حکومت وقت کی خام خواہ مخالفت کی جائے اور اس سے پھر فتنہ اٹھے گا اور شہروں میں گاؤں گاؤں اور کریا کریا تباہی مچے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ زیادہ بدنام ہے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ تشریف لائے عید کے دن، اور وہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، تو انہیں ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت کتنی تکبیرات ہیں عید میں؟ تو حضرت نے 13 تکبیرات کہیں یا 16 کہیں، رکوع کو بھی ملا لیں اور تکبیر تحریمہ بھی ملا لیں تو یہ 16 ہی بن جاتی ہیں۔ تو اس نے کہا آپ تو، انہوں نے کہا ہم تو 6 تکبیرات کہتے ہیں زائد۔ اس کا حضرت میرے جد امجد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت 16 کی ہے، جس پہ عمل کر لیا جائے، فرمایا کر لیں گے۔ تو انہوں نے 7 تکبیرات ایک رکعت میں کہیں اور 6 یا پھر 8 تکبیرات دوسری رکعت میں کہیں، جتنی بھی کہیں، یہ ساری تفصیل شامی نے لکھی ہے۔ اسی لیے حنفیہ نے یہ کہا کہ اگر عید کی نماز میں 16 تکبیرات بھی کہی جائیں تو اس کی گنجائش ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ نقل بھی کیا ہے۔ وہ اسی لیے ہے کہ فساد نہ پھیلے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریف لے گئے اور یزید کی بیعت انہوں نے کی۔ لوگوں نے بڑا برا منایا، کہا حضرت آپ اس کی بیعت کر آئے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اچھا آدمی ہے تو میں نے ٹھیک بیعت کی ہے، اور اگر یزید برا آدمی ہے تو اللہ کے حوالے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے بیعت کیوں کی؟ انہوں نے کہا میں فتنے کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ گئے، یہ دونوں آدمی، ایک حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، خلافت خود چل کے گئی ان دونوں کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تو صاف انکار کرتے ہیں۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جن افراد کا انتخاب فرمایا تھا، علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ بس اب آپ ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے ایک تلوار لا دو جس کو میں چلاؤں، اور وہ تلوار مجھے کہے کہ سعد یہ کافر ہے اس کو نہ مارنا، اور یہ مسلمان ہے اس کو نہ مارنا، اور یہ کافر ہے اس کو مارنا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم، مشرق و مغرب میں ایک آدمی کا خون بھی اگر میری حکومت کی وجہ سے میں نہیں آتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ خلافت لے لیں۔ سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلافات میں انہوں نے کہا تم نے ربضہ دیکھا ہے؟ گاؤں ایک چھوٹا سا جی، فرمایا یہاں کا ایک باشندہ اگر اٹھ کے کہے کہ عبداللہ کی خلافت نامنظور ہے، میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا، مجھے نہیں اچھا لگتا اختلاف، کیونکہ جب اختلافات ہوں گے، بڑھیں گے، فتنے جنم لیں گے، اور حکومتوں کے تختے اسی طرح پھر الٹے جائیں گے، اور پہلے سے بدتر نظام آئے گا۔ اس لیے اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو چھیڑنا، جمی ہوئی حکومت کو ہٹانا کوئی آسان کام نہیں۔ جتنے بھی لوگ
انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ اگر تو انقلاب کی بنیاد لڑکوں اور لڑکیوں کا جوانی کا خون اور کھولتا ہوا خون اور نشہ اور تحور اور ٹکرانا اور جذبات ہیں، تو یہ انقلاب شر پیدا کرتا ہے۔ اور اگر سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ٹھنڈے مزاج کے وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خیر پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انقلاب کیسے آنا ہے، اور تشدد نہیں، خون کی اگر ضرورت بھی پیش آتی ہے تو کس وقت پیش آتی ہے، اور اگر خون بہائے بغیر تبدیلی آ سکتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ نہیں جاتے خون کی طرف۔ وہ کہتے ہیں تبدیلی احوال ضروری ہے، خون کیوں ضروری؟ مت جاؤ اس طرح۔ اس لیے یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک پہنچتی ہے کہ انہوں نے کہا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت نہ جائیں کربلا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ملے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نکلے کب ہیں کربلا کے لیے؟ 2-3 دن بعد حج ہے، مکہ چھوڑ کے روانہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے آ رہے تھے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد ہے حج پہ، اور ہم حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ نکل رہے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے کہا حضرت حج؟ انہوں نے کہا زیادہ ضروری چیز ہے وہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ ملے، گلے لگایا، رو پڑے اور کہنے لگے ایک شہید اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہے ایک جملہ، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا نکلے گا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رشتہ داریاں ہیں ساری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے نا ابن عباس، اور یہ نواسے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی گویا ایک درجے میں ان کے نانا بھی لگے۔ انہوں نے کہا حسین جانا ہی ہے نا، گھر والوں کو چھوڑ جاؤ، عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ ان کے شاید تصور میں ہی نہیں تھا کہ یہ بھی حادثہ کہیں پیش آ سکتا ہے۔ اور یزید کی فوج اتنی ظالم ہو سکتی ہے کہ عورتوں اور بچوں تک سے دریغ نہ کرے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی حکومتوں سے ٹکر لیتے ہیں، اسی لیے فقہا اس سے زیادہ طور پہ منع لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے سے زیادہ بڑا فتنہ اٹھ جائے گا، اور قانون تمہارے پاس ہے نہیں، نافذ کیا کرنا ہے، نفاذ کیا کرنا ہے۔ یہ قوانین کسی ملک کے، کسی حکومت کے، یہ صدیوں چلتے ہیں، صدیوں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی حکومت آ جائے تو پہلے کے سارے قوانین کو بدل دے۔ اتنی بڑی جماعت ہوتی ہی نہیں کہیں بھی۔ تاریخ کا عمل یہ ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو پہلے سے جو قوانین چل رہے ہوتے ہیں نا صدیوں سے، نبی اس قانون کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ اس میں واضح طور پہ خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ 100 اونٹ جو دیت مقرر کی گئی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا جب دادا نے نظر پوری کرنی تھی، لمبا قصہ ہے، یہ اس وقت دیت مقرر کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیت کو نہیں چھیڑا، بالکل نہیں چھیڑا، فرمایا وہی چلی۔ نکاح کا جو طریقہ چلا آ رہا تھا، 8-9 طریقے تھے، باقی کینسل کر دیے، ایک کو رکھ لیا، کوئی نیا طریقہ نہیں لائے۔ طلاق کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اسی کو طلاق۔ عدت چلی آ رہی تھی عربوں میں، ابراہیم علیہ السلام کے وصیہ، اور عورت 1 سال عدت گزارتی تھی۔ قرآن نے کہا ہے
کہ متاعن الی الحول، 1 سال تک اس لڑکی کو رہنے دینا، اس کا شوہر طلاق یا انتقال غیر اخراج سے نہیں نکالنا۔ یہ تو پھر بعد میں 4 مہینے 10 دن اور 3 مہینے اور ایسے ہوئی ہے، تو پھر عدت کے احکامات کو تبدیل کیا گیا ہے، وگرنہ بنیادی طور پہ جو زمانہ جاہلیت میں چلی آتی تھی وہ وہی چیز تھی، اس میں ترمیم اضافہ بعد میں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی گہری نظر ہے، اس بات تک پہنچی ہے، اور انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آیا کرتے کہ سارے معاشرے کو ہی تبدیل کرتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ جو قوانین اللہ نے نازل کیے تھے اس میں جو بدعت اور نئے طریقے پیدا ہو گئے انہیں ہٹا دیں، اللہ کی خوشی کے مطابق وہی قانون رہے جو پہلے خدا نے نازل کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ الٹ پلٹ نہیں دیا۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ کہاں سے آیا؟ مشرکین مکہ سے، اور کہتے تھے لا شریک لک، اللہ تیرا کوئی الا شریکن، ہاں مگر تیرا وہ شریک ہے جسے تو نے اپنے اختیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رک جاؤ بس، لا شریک لک سے آگے نہ بڑھو۔ وہ کہتے تھے ہاں تیرا وہ شریک جسے تو نے اختیار دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ جملے کا اضافہ فرما دیا کہ ان الحمد والنعمت لک، تعریف اللہ آپ کے لیے اور اچھے احوال نعمت اللہ یہ سب آپ کی مہربانی اور عنایت ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیں، ہم بر صغیر میں رہتے ہیں اور انگریزوں کو گئے ہوئے 70 سال ہو گئے، اور انگریزوں نے جو قوانین نافذ کیے تھے، بعض قانون تو ایسے ہیں جن کو اب 150 سال ہو رہا ہے، اور ان میں کچھ قوانین ایسے ہیں جو بالکل بدلنے چاہیے۔ مثلا تھانے میں گھوڑے کی خوراک جو ہوتی ہے اس کے بھی کچھ پیسے ہوتے ہیں، تو اب گھوڑے کہاں رہے اور تھانے میں سپاہیوں نے گھوڑے کہاں رکھنے، اور کچھ قوانین ایسے ہیں جو انگریز لگا گئے، بدلنے کی ضرورت تھی۔ فرض کر لو ٹریفک کے قوانین ہیں، 50 سال پہلے بنے تو اس کے بدلنے کی اب کون سی ایسی ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے چل رہے ہیں۔ ایک اور مثال اس کی فرانس ہے، بڑی اچھی کتاب ابھی آئی ہے، ایک مغرب کے محقق نے لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ فرانس میں اصلاً جو قانون چل رہا ہے وہ اسپین کا، یعنی 800-900 سال ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اسپین میں اور فرانس میں جتنے قوانین مسلمانوں کے مالکی فقہ کے مطابق تھے، وہ تو کہتا ہے 80% وہ قوانین ہے، 20% تبدیلی آئی۔ 20% تبدیلی انہوں نے اپنی عقل کے مطابق کر لی، کچھ نکاح کے قوانین بدل لیے، کچھ طلاق کے بدل لیے، کچھ آزادی دے دی، باقی وہ کہتا ہے 80% قوانین وہی ہیں جو مسلمان چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کی چوتھی مثال اسرائیل لے لیں۔ اسرائیل کی بہت سی عدالتیں اب بھی عثمانیوں کے حنفی فقہ کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ قوانین بدلنا کوئی اتنے آسان کھیل تھوڑا ہی ہے۔ اس لیے شریعت یہ بتاتی ہے کہ لوگوں کی سہولت جس میں ہے وہ قوانین بنائے جائیں، لوگوں کی جس چیز میں سہولت ہے اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ بوقت ضرورت امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے ائمہ کے اقوال سے استفادہ کرے۔ یہ خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا کے نکلے، ظاہر ہے ہزاروں آدمیوں نے جمعہ پڑھا ہوگا،
اور آدمی پیچھے آیا، اس سے کہا حضرت آپ نے جمعہ پڑھا دیا، وضو کیا تھا، اور پانی جو ہے اس میں چوہا مرا ہوا تو پانی نہ پاک۔ تو انہوں نے کہا اذن ناخذ قول اہل المدینہ، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم اہل مدینہ کے فتوے پہ عمل کریں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اہل مدینہ کا فتویٰ، اور انہوں نے کہا ان کے نزدیک پانی پاک۔ اب یہ کیا ہے؟ امام کا اجتہاد ہے کہ اس موقع پہ اگر ہم حنفی فقہ ہی کی ترجیح کی بات کریں گے تو سینکڑوں آدمیوں کو جمع کرنا، بتانا نمازی ایک مشکل ہے، کوئی اعتراض کرے کچھ کرے، اس سے بہتر ہے کہ اہل مدینہ کا قول ہے بس ٹھیک ہے ختم کرو اس مسئلے کو۔ یہ وہ چیز ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر، اس لیے وہ بار بار احادیث اور فقہ کی تطبیق میں آتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے، فقہا یہ کہتے ہیں اس کی تطبیق پیدا کرو، منسوخ کی طرف نہیں جاتے کہ حدیث منسوخ ہے، یہ چیز منسوخ ہے، وہ کہتے ہیں تطبیق دو اس کو۔ مثلا اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ 1 سال تک عورت رہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکتبہ فکر ہے وہ کہتا ہے شاہ صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا یہ حکم منسوخ نہیں ہے، اب بھی اگر کوئی عورت اپنے سسرال میں 1 سال تک رہنا چاہے اور وہ کہے کہ بیٹی ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن تم بہو اس گھر کی عزت ہو، حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں اور عدت کے گزر جائے تو تمہارا نکاح اسی کے بھائی سے کر دیں گے، ابھی ٹھہرو، بھانجا بھتیجا باہر گیا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ماں باپ کے گھر جانے کی، تم ہماری عزت تو یہیں رہو۔ اگر معاشرہ اتنا پرامن ہو تو آ جائے، سال کے اندر اندر تمہاری شادی کرا دیں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ 1 سال تک بہو اپنے گھر میں رہے۔ اس طرح کی بہت چیزیں ملیں گی، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسے ارتفاقات کے باب میں لکھتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، انہوں نے اپنے دور میں حکم دیا کہ چمنی گھر کی شاید تو 12 فٹ بنتی ہے یا کتنے فٹ بنتی ہے، ان کا اتنی بلندی پر رکھی جائے گی۔ مقدمہ پیش ہوا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں پانی گرم کرتے ہیں، چمنی سے دھواں نکلتا ہے اور ہمارے گھر آتا ہے، دقت ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے حکم دیا پولیس کو، فوج کو، پولیس کو کہ جاؤ، اور انتظامیہ کو کہا کہ جا کر اس کے ہمسائے کی چمنی کی پیمائش کرو، اگر یہ سچ کہتے ہیں تو اس چمنی کو ختم کر دیا جائے، اس جگہ کو بند کیا جائے، یا پھر انہیں کہا جائے کہ اپنی چمنی اتنی اونچا رکھو کہ لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف نہ ہو، کہ جتنا پولوشن اور جتنی وزارتیں ہیں نا، انہیں کوئی جا کر بتائے کہ یہ اس وقت کا قانون انہوں نے بنایا تھا جب دنیا میں اس کے تصورات ہی نہیں تھے۔ اسلام آباد میں پولن الرجی اتنی عام ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمی اس سے بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ہزاروں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جو درخت آپ نے توت کے لگائے ہوئے ہیں اس سے یہ لگوائے کیوں تھے، یہ کس نے کیا تھا ایسا کام کہ لوگوں کی صحت خراب ہو۔ یہاں پہنچ کے شریعت کے قوانین کی قدر آتی ہے کہ اگر لوگ پڑھے لکھے ہوتے اور قانون کے مطابق، شرعی قوانین کے مطابق چیزیں ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ ہے بڑی نازک بات، اس بات کو اسی حد تک رکھنا چاہیے اور اچھے ماہر مفتیوں سے پوچھے بغیر اس مسئلے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کرے گا تو اپنے ذمے لے گناہ کو، ہم نہیں کہتے، ہم تو صرف اس موضوع پہ جو بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ائمہ کہتے ہیں حنفی فقہا کہ
کہ اگر کسی انسان نے قرض ادا کرنا ہے اور اس سے ڈر ہے کہ اگر قرض ادا نہیں ہو سکا تو مار دیں گے. پٹھانوں سے قرض لیا ہوگا نا, ہاں وہ تو قرض گزرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے سود پہ پیسہ لینا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عزت برباد ہو جائے گی. محلے میں آ کے لوگ شور مچا دے, اس سے تو سود لینا ہے اپنا, اس سے تو پیسہ اپنا لینا ہے, مار دے گا. وہ کہتے ہیں سود پہ پیسہ لینا درست ہے. یہ جزیہ اگر دیکھنا ہو تو الاشباب والنظائر میں صاحب بحر الرائق ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا. اب یہ کیا ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کو دیکھنا ہے کہ اس شخص کی عزت اور اس شخص کی جان وہ بچائی جائے یا سود کو دیکھا جائے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جماعت جس عذر کی بنا پر ساکت ہوتی ہے اس میں سے ایک عذر یہ ہے جماعت کے سکوت کا کہ اسے ڈر ہو کہ اگر مسجد میں جاؤں گا اور میں نے پیسے کسی کے دینے ہیں اور وہ مل گیا تو شرمندگی ہوگی. وہ کہتے ہیں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ. یہ سب اتفاقات اسی لیے ہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی سہولتوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور آخرت میں بھی ان پہ پکڑ نہ ہو. کہا جتنے ہیلے یہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں یا فتوے دیتے ہیں یہ پبلک کی سہولت کے لیے, اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو جکڑو اور پکڑو اور مارو اور کفر کے پتھر. انشاءاللہ آئندہ حضرت رحمت اللہ کی عبارت جو آئے گی اس کی تشریح